تو یہ لیٹر خون سے آپ کے ہسبینڈ لکھتے تھے؟ جی جی. اچھا، خون کس کا ہوتا تھا؟ ان کا اپنا ہی؟ ان کا کہنا تھا. تو اچھا. تقریباً کوئی 1.5 سال انہوں نے بہت ایڑیاں رگڑی. میرے ابو بہت بڑے جرنلسٹ تھے. امی کو تو چونکہ پہلے ہی مٹھی میں کر چکے تھے تو پھر کسی طریقے سے سر کے بال بھی کاٹ کے لے گئے. تو السیشن الٹے کتوں کا شوق تھا. میں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالے ہیں. تو جب انہوں نے وہ خون کے جو لیٹر تھے جی جی وہ لکھے آپ سے عشق محبت کا، وہ ابھی ہم لیٹر کو ایک پڑھ کے بھی آپ کو سناتے جی ہیں. جی. نکاح نامے کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں اور کچھ کو تو کراس کر دیا جاتا ہے نا؟ جی جی. وہ جو کراس کر دیا جاتا ہے، جو غیر ضروری ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن لوگ جو ضروری ہوتے وہ بھی لوگ چھوڑ دیتے. ایک وہ جیسے تیسے شادی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میری امی بھی شامل تھی اس پلان میں. ہم نے انجان بندے کے سپرد کر دیا. نہ تو اس کا علاقہ دیکھا اور نہ اس کا خاندان دیکھا. آپ گئے بھی نہیں تھے کبھی؟ نہیں کبھی. ہم لوگوں نے کرک کا نام ہی نہیں سنا تھا. اچھا، اس میں ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتاؤں. میری شادی ہی تعویذ گنڈوں پر ہوئی تھی. اچھا، جس پانی کے جھرنوں میں ہم ایک نیا گھر بنائیں گے، لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے پوڈ کاسٹ میں. اور یہ ویڈیو سپانسر ہو رہی ہے شیلٹر ہوم کو، سلائی اسکول اور ہاسپٹل کو. اور اگر آپ کے پاس لائف کی کوئی سٹوری ہے، جیسے کہ آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ضرور پوڈ کاسٹ کی ٹیم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہاسپٹل کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے. اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. جب سب کچھ آنکھوں کا فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے، تو آخر کیوں ہمیں سچائی کی تلاش ہے؟ میرے سامنے جو آج ہماری پیاری سی مہمان ہے اور پیاری سی شخصیت ہے، ان کا نام ہے رخسانہ الماس اور ان کا تعلق ہے کوئٹہ سے خیبر پختونخوا KPK میں شادی ہو کے جانا، اور اس کے بعد وہ ظلم و ستم اور زیادتیوں کے بعد اپنی لائف کو سکسیس بنانا اور سکسیس ہو جانا، سوسائٹی میں لوگوں کو بتانا کہ میری جو سکسیس ہے اس کے پیچھے میں خود ہی ہوں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اس میں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. جی. آپ ماشاءاللہ کوئٹہ کی رہنے والی، ابھی بھی بڑی خوبصورت ہیں. اس وقت تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہوں گی. شادی کیسے ہوئی آپ کی KPK میں؟ بچپن کیسا گزرا اور کیا کیا آپ نے ظلم و ستم برداشت کیے، اور آج بڑی اسٹرانگ بن کے آپ سوسائٹی کے سامنے جو ہے اپنی وہ کہانی بتانے جا رہی ہیں. اپنے بچوں کو بھی آپ نے بڑا ماشاءاللہ سے پڑھایا، ان کو سپورٹ کیا. یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ سنا ہے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کی عثما. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اسٹرانگ عثما کا انتخاب اسی لیے کیا کہ عورت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. تو اس طرح ہے کہ ہمارا جو بچپن ہے زیادہ وقت کوئٹہ میں گزرا، اور کوئٹہ میں تقریباً FSC سیکنڈ ایئر میں تھی جب میری شادی ہو گئی. میرے ہسبینڈ PTCL کوئٹہ میں گورنمنٹ جاب کرتے تھے. تو اتفاق سے میری امی جو تھی، ایک ڈفرینٹ ہاسپٹل کوئٹہ کا بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، تو امی چونکہ 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تعلیم بھی واجبی سی تھی، تو بہت سادہ سی خاتون تھی. تو میری امی کا لیول یہ تھا کہ جتنی دائیاں ہیں، جتنے فقیر ہوتے تھے، ان لوگوں پہ دل بہت دکھتا تھا. تو وہ امی کی دوستی تھی. تو وہیں کسی دائی کے کوارٹر میں جو تھے میرے ہسبینڈ رہتے تھے. انہوں نے خالہ بنایا ہوا تھا، کسی کو باجی بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کا تعلق کرک سے تھا. کرک میں تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ خٹک ہیں. اچھا. زیادہ لوگ. جی. تو یہ جاب کی وجہ سے وہاں رہتے تھے، اور انہوں نے کہا میری لڑکی تلاش کریں. اس طریقے سے میری امی جو ہے ان کو تصویر میں انہوں نے اتار لیا اور ان کو امی بنا لیا. اچھا. امی جو اتنی دیوانی ہو گئی کہ وہ چیزیں تو بتانے کے لیے پورا ایک دن چاہیے کہ جو امی کی کارکردگی تھی، یعنی جو لیٹر بھی امی لے کر آتی تھی لکھا ہوا، خون سے لکھا ہوا، تو امی اتنی سادہ تھی. اب امی لے کے بیٹھ جاتی تھی تو میری بڑی بہن بڑا غصے ہوتی تھی کہ یہ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، اور میں اپنے گھر میں سب سے سادہ بچہ. اچھا، تو یہ لیٹر خون سے آپ کے ہسبینڈ لکھتے تھے؟ جی جی. اچھا، خون کس کا ہوتا تھا؟ ان کا اپنا ہی؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، جو اس طرح وقت کے شادی کے بعد جو اندازہ ہوا، لگتا نہیں کہ خون ان کا اپنا تھا.
تو بہرحال امی جو دیوانی ہو گئی، اور میں نے امی کے لیٹرز وغیرہ بھی رکھے بھی ہیں. امی تو سمجھی واقعی یہ بندہ بہت دیوانہ ہے، میری بیٹی کو پتہ نہیں کتنا خوش رکھے گا. انہوں نے آپ کو دیکھا تھا؟ ہاں، پھر انہوں نے ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ہی میں اپنی امی کو دیکھنے گئی تو اس طرح باقاعدہ پلان کیا اس دائی نے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو وہ میرے میاں نے وہ ڈیٹ وغیرہ ساری نوٹ کی کہ مجھے اس دن تو میرے رنگوٹے جسم کے کھڑے ہو گئے، مجھے عشق ہو گیا، ان کا کہنا تھا. تو تقریباً کوئی 1.5 سال انہوں نے بہت ایڑیاں رگڑی. میرے ابو بہت بڑے جرنلسٹ تھے، اور آغا عبدالرزاق چشتی شملوی ان کا نام ہے. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں تو یہ میرا بچہ تو سب سے زیادہ ڈرپوک بچہ ہے، عورتوں سے بھی چھپتا ہے. میں اپنے گھر میں بہت زیادہ یونیک تھی، ایک ایسا بچہ جس کے اندر اعتماد کی بھی کمی تھی، ہر ایک سے ڈرنا. تو لیکن انہوں نے پھر جب دیکھا کہ دال نہیں گل رہی تو تعویذات کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا. امی کو تو چونکہ پہلے ہی مٹھی میں کر چکے تھے، تو پھر کسی طریقے سے سر کے بال بھی کاٹ کے لے گئے. تو پھر وہ آپ کے؟ جی میرے. اچھا، اس طریقے سے پھر مطلب ان کا مقصد تھا کہ ہر حالت میں نے اسے حاصل کرنا ہے. اوکے. اچھا، پھر یہ کہ جب شادی کا ٹائم آیا تو پھر ان لوگ سب میرے سسرال والے کرک سے بس میں بیٹھ کر آئے. جب میرے ابو نے میری ساس کو دیکھا، وہ ٹیچر تھی، میرا سسرال سارا ٹیچنگ پر تھا اور آج بھی ہے، تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ پڑھے لکھے لوگ. جی، پہلے تو ابو انکاری تھے، لیکن پھر میری ساس کی شخصیت کو دیکھ کر ابو مان گئے. لیکن ابو نے جو تمام نکاح نامہ ہے تقریباً اپنے ہاتھ سے فل کیا، اور وہ پرت جو لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ابو نے بھری. کیونکہ ان کیا لکھا اس میں؟ یعنی اس میں ابو نے لکھا کہ اگر ظلم و ستم اس بچی کے ساتھ کیا گیا خدا نہ خواستہ، تو جو اس کی حق مہر کی رقم ہے جو اس ٹائم میرا خیال 1 لاکھ تھی، تو وہ ڈبل ہو جائے گی. اور بھی ابو نے ضروری اپنے طرف سے ابو نے بڑا محفوظ کر لیا. نکاح نامے کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں اور کچھ کو تو کراس کر دیا جاتا ہے نا. جی، وہ جو کراس کر دیا جاتا ہے، جو غیر ضروری ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن لوگ جو ضروری ہوتے ہیں وہ بھی لوگ چھوڑ دیتے. ایک پرت اس کی لوگ چھوڑ دیتے ہیں عموماً، تو میرے ابو نے وہ بھی فیل کی تھی. اور میرے نام ابو نے مکان کروایا. اچھا. اور جو کہ کوئٹہ میں ہی تھا. تو میرے ابو کی یہ شرط تھی کہ اس بچی کو آپ نا کوئٹہ سے لے کے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہی رکھیں گے. بہرحال وہ جیسے تیسے شادی ہو گئی. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میری امی بھی شامل تھی اس پلان میں کہ میری امی بتاتی تھی روز کی روز آ کے کہ بھئی وہ تو بڑے پچھتا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بچی کو واپس لے لیں، تو اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ چلے ایسا کرتے ہیں، میں اسے کرک لے جاتا ہوں. تو وہ پہلے سے پلان تو ان کو تھا، لیکن وہ میری امی کے تھرو کروانا چاہتے تھے. بہرحال جب مجھے بس میں سوار کیا تو پہلا ہارٹ اٹیک میری امی کو ہوا. وہ اس وجہ سے کہ وہ ابھی تک امی خواب میں تھی. امی نے انجان بندے کے سپرد کر دیا، نہ تو اس کا علاقہ دیکھا اور نہ اس کا خاندان دیکھا. آپ گئے بھی نہیں تھے کبھی؟ نہیں، کبھی. ہم لوگوں نے کرک کا نام ہی نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال پھر یہاں لانے کے بعد جو ہے صحیح کہانی شروع ہوئی. وہ ایک بڑی تکلیف دہ داستان ہے. میں نے اپنی ساری سٹوری کو بجائے اس کے کہ میں اس طرح لوں کہ ہمدردی سے میٹوں یا بتاؤں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کے ساتھ جو سسرال میں ہوتا ہے اسے ہم نارمل لیتے ہیں، اسے اب ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے. لیکن میں نے اس پہ بڑا ریسرچ ورک کیا. میں نے سوچا کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اگر سسر ساس نندیں جو بھی ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں. تو میں نے ہر رشتے کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے سوچا اور پھر میں لکھنے کی طرف آ گئی. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھرے ہوئے گھر میں بڑا گاؤں کا گھر، اس کی صفائی کرنا، بہت کچھ، بہت کام. شادی شدہ نند، اس کی بھی خدمت کرنا، اس کا بھی کام میری ذمہ تھے، سب کچھ. اچھا، لیکن سب کچھ ایسے طریقے سے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر کر ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. اچھا، اس میں ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، میری شادی ہی تعویذ گنڈوں پر ہوئی تھی. اچھا، جس گھر میں شادی ہو کر گئی وہاں بھی ایک دیوار پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے رٹ گئی تھی. یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا نام لکھا تھا، میرے میاں کا نام لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ چشم زدن کے حاضر کرد، مسترب کرد، دیوانہ کرد، اور 4 فرشتوں کے نام لکھے تھے. تو میری امی کہتی تھی میرے سامنے کہ دیکھیں یہ اگر جب اس پر سے اثرات اتر جائیں گے تو پھر آپ کیا کرو گے. میرے میاں سے کہتی تھی. تو وہ کہتے تھے جی، تو میرے میاں کہتے تھے کہ امی اس وقت تک تو اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا کہ یہ خود ہی رہ جائے گی. ہاں، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. کرک میں جب میں آ گئی تو پھر بھی یہ جب میں برتن دھوتی تھی تو میرے بال پکڑ کے پڑھتے رہتے تھے. دروازوں کی چوکھٹ پہ بھی مجھے سے لگاتے تھے تعویذ، کیونکہ میں
جیسے شادی کے بعد تقریباً سال کے اندر اندر میں بیمار پڑ گئی, مجھے روماٹائڈ ارتھرائٹس ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جو تھی میں اس پہ روتی تھی کہ آپ لوگ اونچا کیوں بولتے ہیں. میں بڑے نفیس ماحول سے اور بڑی نفیس شخصیت کی مالک تھی, اور ان کا ماحول بہت مختلف تھا, ان کا لہجہ, ثقافت, زبان, سب کچھ, اور میں اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوئی. تو یہ آرتھرائٹس جو ہے یہ سٹریس سے ہوتا ہے؟ جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ساری بیماریوں کی وجہ آپ کا ذہن ہے. آپ کا ذہن جب ایک چیز کو قبول نہیں کرتا, آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ تو کچھ کر نہیں پاتے, لیکن آپ بیمار ہو جاتے ہیں. پھر اپنا علاقہ, صوبہ چینج ہو گیا, والدین چھوٹ گئے, اپنے پیارے چھوٹ گئے. یہاں سب کا رویہ ایسا تھا کہ میں چونکہ سب سے پیاری بھی تھی, خوبصورت تھی, سادہ تھی, تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ قدر کرتے, ان کے لیے ایک فٹ بال بن گیا. خاص طور پہ عورتوں میں بہت زیادہ حسد پیدا ہو گیا. اچھا, یہ پیاری کیوں ہے؟ پیاری ہے, اور میری گفتگو بھی بہت اچھی تھی, بہت نائس. تو باہر والے جتنے لوگ تھے وہ بڑی آ کر کہتے تھے کہ مسافر ہے, اس کا خیال رکھو. اس کے بدلے میں ان کے اندر ایک اور جیلسی پیدا ہو گئی. خیر, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ پورے گھر میں میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے, میری کوئی سننے والا نہیں ہے. ہسبینڈ بھی نہیں ہے؟ ہسبینڈ تو جو تھے وہ شروع سے ان کو بٹیروں کا شوق تھا, لیکن السیشن بلٹیر کتوں کا شوق تھا. میں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالے ہیں, 8 پرندوں کے پنجرے, ان کو باجرہ ڈالنا, کبوتروں کو پالنا, تیتر, چکور, اور کتوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا, ان کی خدمت. تو یہ میرے میاں کے شوق تھے. وہ اصل میں اس طرح کی سوچ کے مالک نہیں تھے جیسے گھریلو انسان ہوتا ہے نا. نہیں, تو جب انہوں نے وہ خون کے جو لیٹر تھے جی وہ لکھے آپ سے عشق محبت کا, وہ ابھی ہم لیٹر کو ایک پڑھ کے بھی آپ کو سناتے ہیں. جی, وہ انہوں نے جو لکھے, تو اس کے بعد جب آپ ان کے گھر گئی تو یہ سب اپوزٹ ہو گیا. جی, وہ میں ایک نتیجے پہ پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد سے جو ہے بدلہ لینا چاہتا تھا. انہوں نے مجھے بہت ہی تکلیف سے اور بڑی ذلت کے ساتھ بیٹی دی, اور یہ بدلہ وہ ان کا خیال تھا کہ میں قیامت تک لیتا رہوں گا. پھر ان کی ایک خاص سوچ تھی, وہ کہتے ہیں عورت جو ہوتی ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. اچھا, میں نے اس پہ بڑا غور کیا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میں لکھنے کی طرف آئی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, اس وقت جب میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, کوئی میرا اپنا نہیں تھا, تو میں کمرے میں جا کے لکھنا شروع کرتی تھی. جب میں لکھتی تھی تو اس پہ ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے, اور مجھے بڑا سکون ملتا تھا. تو میں کبھی تو جلا دیتی تھی, کبھی رکھ لیتی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا جیسے لکھنا میرا دوست ہے. ایک انجان علاقہ, کوئی بھی اپنا نہیں ہے, کسی کے اندر خلوص ہی نہیں ہے. تو بہرحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرے میاں کا ایک وہ تھا کہ بس میں نے سر نیچے کرنا ہے اس کے باپ کا, کہ یہ کیوں مجھے نہیں دے رہا بیٹی, تو ایک بدلہ لینا. میں جہاں تک محسوس کیا, اور پھر اچھا چلے میں ایک اور نتیجے پہنچی جو میں آپ سے شیئر کروں کہ اچھے برے حالات اور شوہر ہوتے ہیں, یہ نارمل ہے. بیوی اسے سنبھال لیتی ہے, گزارا کر لیتی ہے, لیکن جو ایک پیچھے ایک ابلیس کی جو مجلس شورا ہوتی ہے, جو ایک سہولت کار ہوتے ہیں, وہ اصل میں بربادی کرتے ہیں. وہ لڑکی کو نا جب وہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کی طرف سے کمزور ہے, تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ اس کو جینے نہیں دیتے. آپ دیکھیں ایک لڑکی اور اتنا بھرا ہوا گھر, اس میں دیورانیاں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, اور نندوں کے شوہر بھی, سب مل کے جو ہے وہ بالکل ان کے اندر خدا خوفی نہیں ہوتی. پھر یہ لڑکی کس طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلے گی, کیسے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچے ہو گئے پھر بچے ہو گئے, اور پھر میری کیونکہ نند وہ تھی ایجوکیشن میں تھی, ڈیو تھی, سریا بلکیس ان کا نام ہے. تو میرے جو وہ تھے سسر ہیڈ ماسٹر تھے کرک کے, بڑے مشہور ماسٹر محمد نواز نام ہے ان کا. تو وہ پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے؟ اچھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, جب بیوی شوہر کی طرف سے کمزور ہو, اگر دیکھیں اچھے لوگ ہوں, خاندانی لوگ ہوں, اللہ کا ڈر ہو, تو وہ تو ہر حالت میں لڑکی کی بھی قدر کرتے ہیں اور لڑکی کی بھی کرتے ہیں. اور جب اگر موقع شناس ہوں اور مطلب پرست لوگ ہوں, تو وہ پھر وہ اس کے موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے, تنگ کرتے. تو بہرحال میری جو نند تھی ڈیو, انہوں نے مجھے ٹیچنگ پہ کھڑا کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا کہ ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے. میرے میاں شروع سے بڑے کام چور سے, مطلب ان کو نا میرے سسر نے اس طرح عادی کیا تھا, وہ پرندوں کے اور کتوں کے بیچ میں. تو میرے سسر کی وہ لاڈلے تھے, تو کام کی طرف زیادہ نہیں. تو بہرحال ٹیچنگ کی طرف آئی. FSC سیکنڈ ایئر میں چونکہ میری شادی ہو گئی تھی, تو پھر یہاں آ کے میں نے دوبارہ سے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, اور پھر بچے لے کر, اور پھر مارے کھا کر, اور بڑے
ایسا سلوک ان کا میرے ساتھ تھا جیسے کہ میں کوئی انسانوں میں سے ہوں ہی نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہوں. اس سب رویوں کو سہ کر، بیماریوں کو لے کر، انیمک رہتی تھی، بیمار رہتی تھی، سب کی خدمت کرتی تھی، لیکن اگنور تھی بری طریقے سے. اور وقت کے ساتھ ساتھ بس میں نے پڑھنا شروع کیا. یہ بڑا باتیں ابو کو بتائیں کبھی؟ اپنے ابو کو، جی میرے ابو کو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے تو نہیں بتائی، لیکن ان کے علم میں آتی گئیں اور انہوں نے کوشش کی کہ مجھے واپس لے آئے. لیکن بچے ہو گئے، بچے پیروں کی وہ کیا کہتے ہیں زنجیر بن جاتے. اچھا بس پھر میں نے اس طریقے سے، میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ میری زندگی میں چونکہ تعویذات ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور میں جب ٹیچنگ پہ لگی تو میں نے ٹیچر سے ذکر کیا کہ میرے گھر میں تو جگہ جگہ تعویذ لگے ہوئے ہیں، اور میرے میاں میری بھلائی کے لیے لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہنستی تھی میری باتوں پہ، وہ کہتی ذرا آپ تعویذ اتار کے تو لائیں، کسی دن ہم پڑھیں. تو ان کے کہنے پہ میں نے جو چوکھٹ پہ تعویذ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا وہ لے کر گئی. تو وہ میں اپنے کاموں میں لگ گئی، تو وہ اونچا اونچا پڑھ رہی تھی، سمون بکمن امیون فہم لا یرجعون. تو وہ کہتی ہے مس الماس یہ کیا ہے؟ وہ تو یہ تعویذ ہے. تو میں نے کہا تو مطلب یہ کہ میری تھرو آؤٹ لائف ایسی رہی کہ میں ایک نیند میں چلتی رہی. اور جی میں نے ایم اے اردو جب کر